والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 18ویں پارے کے مضامین کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ اس کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے اور اس کے بعد سورۃ النور ہے، اور آخر میں کچھ حصہ سورۃ الفرقان کا ہے۔ سورۃ المؤمنین کی ابتدائی 11 آیتیں اسلامی تعلیمات کی جامع ہیں، اور ان میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فلاح یافتہ کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد فقط دنیا کے کامیاب لوگ نہیں، اور نہ ہی فقط آخرت کے کامیاب لوگ مراد ہوتے ہیں، بلکہ دنیا آخرت دونوں میں جو کامیاب ہیں وہ فلاح یافتہ ہوتے ہیں۔ افلح یفلح مفلحون، یہ الفاظ جو قرآن میں ذکر ہوتے ہیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دین دنیا دونوں میں، اور دنیا و آخرت دونوں میں جو کامیاب ہیں ان کو کہا جاتا ہے فلاح یافتہ۔ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور فرمایا نمازوں میں خشوع و خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری، نمازوں کی پابندی۔ آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ 13ویں آیت سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو موت کے بعد کی زندگی کی دلیل بنایا گیا کہ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے، نطفے سے انسان بنا سکتا ہے تو وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ 17ویں آیت سے اللہ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، یعنی آسمان کے 7 طبقات، بارش کا نزول اور اس کا زمین میں قرار، پھر اس کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش، خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا کہ جو ایک مکمل خوراک ہے۔ 27ویں آیت سے ایک بار پھر نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے اور طوفان نوح کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ 33 نمبر آیت سے بیان ہوا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو یقین کے قابل بات نہیں ہے، یعنی آخرت کا بھی انکار کیا انہوں نے کہا جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو کامیابی کا سبب ہے، اور جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہے وہی کامیاب ہے۔
جس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تیرا حساب و کتاب نہیں ہونا، تو نے دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جانا، تو وہ مزید سرکش ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات پختہ کی جائے، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تجھے زندہ کیا جانا ہے، تیرا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو کامیابی ملے گی، تو پھر وہ ڈر کے زندگی گزارے گا۔ 56 نمبر آیت سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، وہ شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ 50ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور استفہامی انداز میں، سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے اور جس کا کوئی مقابل بھی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ۔ تو جب ہر سوال کے جواب میں یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے، تو فرمایا پھر آپ ان سے پوچھئے کیا تم پر جادو کر دیا گیا ہے؟ کیا تم سحر زدہ ہو پھر بھی اس مالک الملک پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کے حکام تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ 91 نمبر آیت سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ سورت کے آخر میں بیان ہوا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اور اس سے اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر سورۃ النور میں ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے۔ صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں کرنا، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ بھی پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کو پھر کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ 6 نمبر آیت سے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگا دے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ بھی پیش نہ کر سکے، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، وہ انکار کرے لیکن مرد کہے نہیں، تو فریقین ایک دوسرے پر لیان کریں۔ لیان کیا ہوتا ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت حد زنا اس طرح دور کر سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر یہ اس کا خاوند سچوں میں سے ہے تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اسے لعان کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقوں نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہوتی ہیں، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا، اور جو مسلمان منافقوں کے بچھائے ہوئے
حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی عطاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں، منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ طیبہ طاہرہ ذات ہیں کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافق مسلمانوں کی عزت و نموز کو برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ فرمایا اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان رکھنا چاہیے۔ سنی سنائی بات آگے کر دینا یہ منافقت ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے اور بغیر تحقیق کیے آگے بیان کر دے۔ مومن اس کو حکم ہوا ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ دوسرے مسلمان کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ 19 نمبر آیت سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، ان کے لیے بہت قابل توجہ بات ہے۔ فحاشی اور یعنی پھیلی پڑی ہے، اس کو شیئر کرنا، اس کو بار بار دیکھنا، یہ سب اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر شیئر کرتے ہو تو آپ برائی پھیلانے میں ان کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کے ساتھی بن رہے ہیں، اور جو برائی پھیلائے اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 21 نمبر آیت سے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ اب دیکھو نا سوشل میڈیا، ایک ویڈیو کس نے دیکھی برائی والی، آگے خود بخود 3-4 اور آ جائیں گی۔ انہوں نے سسٹم ایسا لگا دیا ہے، تو یہ ایک شیطانی آلہ ہے۔ اچھی چیز دیکھو گے تو اس سے آگے ریلیٹڈ اچھی چیزیں آئیں گی، بری چیز دیکھو گے اس سے ریلیٹڈ بری چیزیں آئیں گی۔ تو قرآن نے اسی لیے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ شیطان کے نقشے کا قدم پر چلو گے تو وہ تو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں ابھارتا ہے۔ 23 نمبر آیت سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو ان کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس تکلیف کا بدلہ وہ انہیں قیامت میں اچھائی میں ملے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔ 27 نمبر آیت سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اگر اجازت لے کر داخل ہو تو پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور ان سے کہا جائے گا، اور اگر ان سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو فوراً واپس چلا جانا چاہیے۔ ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو، وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو، وہاں داخل ہونے میں حرج نہیں ہے، جیسے پبلک مقامات ہوتے ہیں، رہائش نہیں ہوتی۔ 30 نمبر آیت سے مسلمان مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان عورتوں کو حکم دیا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی زیبائش کو، اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ اور پاؤں ہیں
ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند اور محرم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اپنے نوکروں اور کم عمر نا سمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ آواز سے زینت وہ زہر ہو جائے۔ تو کتنے اہم احکام ہیں سورہ نور کے اندر۔ سب سے پہلے مرد کو حکم ہوا تم نظریں جھکا کے رکھو، عورت کو بعد میں حکم دیا ہے۔ آج مرد یہ تو چاہتا ہے کہ ہماری خواتین پردے میں ہوں، لیکن خود بد نظری کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتا۔ پہلا حکم مرد کا ہے، مرد کے لیے ہے کہ تم پہلے سب سے پہلے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اس کا اہتمام پہلے تم کرو۔ پھر عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہیں بھی جھکا کر رکھو، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو اور پردے کے بغیر کبھی باہر نہ نکلو۔ 32 نمبر آیت سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی، اور اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرتے بچوں کی، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرما رہا تم نکاح کر دو، اگر فقیر ہیں تو اہتمام اللہ کرے گا، یہ کھانا پینا اللہ پہ چھوڑ دو، اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ 39 نمبر آیت سے کافروں کے اعمال کو ایک مثال دے کر بیان فرمایا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا، دور سے چمک رہا ہے، ایسا لگتا ہے نا پانی کڑا ہے۔ تو فرمایا کافر کے اعمال کی مثال ایسی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس کے بعد بعض تاریکیوں سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو وہ بھی نہیں دکھائی دے گا، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمان کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اور پھر فرمایا وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی عمر جن کی زیادہ ہو چکی ہے، ان پر اضافی پردہ، اضافی حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اضافی پردہ، اضافی حجاب، جس طرح سینہ کا چھپانا یہ تو فرض ہے نا، یعنی جو فرض پردہ ہے وہ تو وہ کریں گی، اضافی زیادہ اہتمام وہ ان کے اوپر پھر لازم نہیں رہتا 55-60 سال کی عمر میں جب پہنچ جائیں تو۔ 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت عطا فرمائی، اور آخری آیت میں فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلے، خلاف ورزی کرے،
وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ تمہارے حال سے خوب واقف ہے۔ یعنی فرمایا میرے محبوب سے جب بات کرنی ہو تو اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ فرمایا میرے محبوب کو القاب کے ساتھ پکارو، یا رحمت للعالمین، یا محبوب رب العالمین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی القاب کے ساتھ پکارو، نام لے کر جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ فرمایا اس طرح نہ پکارو ورنہ کیا ہوگا، تمہیں ایسی مصیبت پہنچے گی، ایسا دردناک عذاب پہنچے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بنور الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔